سورہ زمر آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلی آیتوں میں جو ایک خاص بات دیکھی کہ کانسیپٹ کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ وہ کمپلسری آئٹم ہے، یہ وہ کمپلسری پوائنٹ ہے کہ اگر یہاں ہم نے ڈسکوالیفائی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ سب گناہ معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. اور یہ چیز آپ دیکھیے کہ بار بار شرک سے کتنا انٹرلنک ہوتی ہے، کتنا قریب ترین ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم جسے اولیاء کہتے ہو، اور اگر کہ تمہاری ایکسپیکٹیشنز ان سے کچھ ایسی نہیں کہ ان کے توسط سے تم بخشے جاؤ گے، بنسبت اس کے کہ اگر تم ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہو تو دونوں کے جو کارکردگی ہے دونوں طرح کے لوگوں کی، کہ ایک سمجھتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے آگے کچھ کہہ سکیں گے، اور ایک کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی سنگت اولیاء اللہ جیسا بننا ہے، تو دونوں کا فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا کہ ہماری نیتیں اور ہماری سوچ اور ہماری ان سے محبت کس زاویے میں تھی. پھر آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی شان بتائی کہ اللہ وہ ذات پاک ہیں کہ جس نے سورج اور چاند مسخر کیے، اور تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کس طرح بحفاظت اللہ نے پورے پروسیس کو کمپلیٹ کیا. اسی کے ساتھ جب ہم آیت نمبر 7 پڑھتے ہیں کہ اے انسان کہاں بھٹک گئے ہو، کیوں ناقدری کرتے ہو، کیا چیز کی کمی اللہ نے چھوڑی، کون سی بات اللہ نے تمہیں بتا دی کہ غیر اللہ کو اختیار رکھتے ہیں، کون سی ایسی آیت میں تمہیں دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیارات ہیں. تو آیت نمبر 7 آپ دیکھیں گے کہ اسی ڈائمنشن میں پورا وہی کانٹیکس بنے گا کہ کچھ اس طرح سے کہ ان تکفرو، اگر تم کفر کرو گے، اللہ نے جو تمہیں اتنا خوبصورت عقیدہ دیا کہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، بس اپنے عمل پر توجہ دینا، تب تو تم اولیاء اللہ سے پیار کر سکتے ہو. تو ان تکفرو، اگر تم کفر کرو گے، اگر تم اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، پس بے شک اللہ بھی بے نیاز ہے تم سے. یہ بات ہم نے بار بار ڈسکس کی کہ انسان اپنی زندگی میں لوگوں کا محتاج ہے. کسی نہ کسی زاویے سے کوئی مل اونر ہو، کوئی ملینر ہو، ٹریلینر ہو، لیکن اسے بھی انسانوں کی ضرورت ہے، نہیں تو وہ ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا. کہ کون اگائے گا، کون کاٹے گا، کون پیسے گا، پھر کون اسے روٹی بنا کے دے گا. تو بڑے بڑے محل اور بڑی بڑی انڈسٹری چلنا، یہ انسان کو کام آنے کے ساتھ ہوتا ہے. ہر چیز، پوری دنیا انسان کے تعاون سے چل رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا میں بے نیاز ہوں. جو اللہ اپنا نام غنی بتاتے ہیں کہ اگر تم کفر کرنے لگ جاؤ، پوری کے پوری دنیا اگر تم شرک کرنے لگ جاؤ، کفر کرنے لگ جاؤ، تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ بے نیاز ہے تم سے. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور نہ ہی وہ پسند کرتا ہے اپنے بندوں سے کوئی کفر، اللہ پسند بھی نہیں کرتے ہیں. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم قدر کرو اللہ کی، اور اگر تم قدر کرو اپنی دی ہوئی زندگی کی، اگر تم قدر کرو انبیاؤں کے رول ماڈل کو دیکھ کر، اگر تم قدر کرو اس وحی کی، یردہ لکم، وہ بہت پسند کرے گا تمہارے لیے. وہ اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کے قدردان بن کر دکھاؤ. اور ایکچولی یہاں جو لفظ ہے تشکرو، لوگوں نے اس کا ترجمہ اگر یہ سمجھا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو، اگر تم شکر ادا کرو، تو ہم نے کیا کیا، الحمدللہ 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 کی تسبیح پڑھنے لگ گئے. کھانا کھایا الحمدللہ، کوئی خوشیاں ملی الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے بہترین قدر کرنے والا وہ ہے جو اپنے زندگی کے مقصد کو یاد رکھتا ہے.
جب آپ کسی چیز کو رائٹ ٹائم رائٹ پلیس استعمال کرتے ہیں وہ اصل قدردان ہوتا ہے. اب کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر استعمال کریں تب انسان شکر گزار کہلاتا ہے. تو اگر اس کتاب کو ہم بغیر سمجھے پڑھیں گے، اولیاء اللہ سے اس لیے محبت کریں گے کہ وہ ہمیں بخشوا دیں، تو ہم نے اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کی، خود اللہ کی ذات کی ہم نے قدر نہیں کی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بات سن لو، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. دیکھیں ایک ہی ورڈ کو 3 جگہ استعمال کیا گیا. وَلَا تَزِرُ اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا، وَازِرَةٌ کوئی بوجھ اٹھانے والا، وِزْرَ أُخْرَى کوئی بوجھ کسی اور کا. دیکھا آپ نے، نہ آپ اور ہم اگر جب غلطی کریں گے تو ہم کسی اور کو مورد الزام ٹھہرائیں، اللہ میں نے میرے شوہر کی وجہ سے کیا، میں نے میرے باپ کی وجہ سے کیا، میں نے اپنے علماؤں کی وجہ سے کیا، میں نے اپنے کلچر کی وجہ سے کیا. کچھ بھی ایکسکیوز پیش نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ نے کلیئر فرما دیا ہے لا تعتذروا اليوم، آج کے دن کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا. کیونکہ اللہ نے ایک اور بات بھی بار بار بتا دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے تو کبھی وہ احکام ہی نہیں دیے جو تمہاری ریزسٹنس سے آؤٹ ہو. اللہ نے تو تمہیں کبھی کوئی حکم ہی ایسا نہیں دیا، اللہ نے تو تمہیں وہ تکلیف ہی نہیں دی، کوئی ایسا آرڈر ہی نہیں دیا جس کے تم مکلف ہی نہیں ہو، جو تم بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتے. اگر یہ بات آپ کی سمجھ آ جائے، جس دن مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی تو حتی الامکان میرے اندر سے ایکسکیوزز ختم ہو چکے تھے، اور میرے اندر جو ایک بہادری آئی تھی یہ بات سن کر کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے تو جو بھی تمہیں آرڈر دیے ہیں وہ تمہاری ریزسٹنس سے آؤٹ ہی نہیں ہے. تو اس دن مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہم کتنے بہادر ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں جنت کے لیے بنایا گیا اور ہم کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور نہ ہی کوئی ہمیں ڈرا سکتا ہے. کوئی مار ضرور سکتا ہے لیکن وہ بھی وقت مقرر پر ہی مریں گے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی بڑا نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ نماز میں جتنی بار کہتے ہیں نا اللہ اکبر، جتنی بار آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ آپ کی قبول ہوگی جب آپ کلمے والی زندگی جی کے دکھاؤ گے، جب آپ غیر اللہ سے ڈرنا بند کر دو گے، جب آپ اولیاء اللہ سے یہ ایکسپیکٹیشنز بند کر دو گے کہ یہ مجھے بخشوا سکیں گے. آپ کے عمل ہی آپ کو اللہ کے فضل کا مستحق کرے گا. خود اولیاء اللہ، خود انبیاء کرام کے آگے آپ سٹیٹمنٹ پڑھیں گے کہ وہ تو خوف کھاتے تھے اپنے بارے میں بھی اور اپنی امت کے بھی بارے میں، کیونکہ انہیں یہ لا پتا تھا، انہیں یہ قانون اچھی طرح پتا تھا کہ بروں کے ساتھ برا ہوگا، اچھوں کے ساتھ اچھا ہوگا، اچھے اور برے قیامت کے دن دور دور تک ایک دوسرے سے جدا ہوں گے. یہاں تک قرآن نے کہہ دیا کہ نیک لوگ تو جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے. لیکن ہم نے ایک فینٹیسی بنا لی اپنے اندر کہ جی وہ میرے نبی تمام امتیوں کو بخشوائیں گے اور جناب اللہ سے فریاد کریں گے، اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے جائیں گے. اللہ تو تمام ہمارے کانسیپٹ کو بریک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گم ہو جائیں گے، نظر بھی نہیں آئیں گے. برے لوگ برے مقام پر کھڑے ہوں گے، اچھے لوگ بہت دور ہوں گے کہ انہیں جہنم کی آہٹ تک سنائی نہیں دے گی. وہ جہنم جس کا تعارف اللہ فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، کہ اتنا زور سے وہ دھاڑ رہی ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں نزدیک ہے کہ پھٹ جائے، اتنی زور سے دھاڑ رہی ہوگی. لیکن پروردگار کا ہمیں سمجھانا کہ انہیں تو نیک لوگوں کو تو اس کی آہٹ تک نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حقیقت کی زندگی جینا نصیب کرے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم قدر کرو گے اللہ خوش ہوں گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف، مرجعکم،
تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ اللہ تمہیں پھر خبر دیں گے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم نے عمل کیا ہوگا. تم نے چاہے تم نے کسی کی وجہ سے کفر کیا، چاہے تم نے اللہ کی کتاب کے مطابق اکیلے عمل کیا. عمل عمل عمل. انسان کہتا ہے اچھا تمہیں اپنے عمل پہ اتنا ناز ہے. ناز نہیں ہے. آپ حقیقت کو جان لیں، عمل نہیں تو اللہ کا فضل بھی نہیں ہوگا. باقاعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جنتیوں کو کہیں گے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ بسبب جو تم نے دنیا میں عمل کیا تھا. یہاں تک کہ کھانے پینے کا کوپنز ہم کو دنیا سے لے کے جانا ہے، جبکہ آج انسان ایک شادی، ایک کوئی دعوت میں بھی غریبوں کو بھی وہی کھلاتا ہے، جو بڑی بڑی لوگوں کے ساتھ میڈز آتے ہیں ان کو بھی وہی کھانا کھلاتا ہے. لیکن اللہ کے گھر انٹائرلی بہت چینج معاملہ ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی. تو اس لیے اگر ہم سمجھ لیں اللہ کو تو یہ سب سے بڑی قدردانی ہوگی، اور یہ ہم پر ہی اس کے آفٹر افیکٹس بہت اچھے ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تمہیں لوٹنا اللہ کے پاس ہے، پھر وہ بتائے گا جو تمہیں عمل کرنا ہے. اور ہم نے پچھلی آڈیو میں بھی یہی کہا کہ فیصلہ ہمیں کر کے جانا ہے دنیا سے، اور اگر ہم کسی مقام پر اکیلے بھی ہیں تو نو پرابلم، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، انشاءاللہ سب خیر ہوگا. اللہ فرماتے ہیں انہو علیم بذات الصدور، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. انہو علیم بے شک وہ تو جانتا ہے سینوں تک کی بات کو کہ تم نے کسی کو دیکھ کر سوچا کیا ہے، تم نے اپنے آگے کے پلان کیا بنایا ہے، تم کسی کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہو. یہ اللہ سینوں تک کی بات کو جانتے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اتنا ناقدرہ ہے، جس کی ایک ایگزامپل آپ کو بتائی جائے گی کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسان جب چھوتی ہے انسان کو در، کوئی ضرر، کوئی تکلیف، جب انسان کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے دعا ربہ تو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے اپنے رب سے. منیبن الیہ پھر کوئی غیر اللہ کو شامل نہیں کرتا، اسی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور ثم اذا خولہ نعمتا منہ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں اس کی اس تکلیف کو، اور پھر اس کو نعمت سے نواز دیتے ہیں منہ اپنے پاس سے. سوچئے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کبھی ہم نعمت کے قابل ہوتے ہیں، کبھی ہم نعمت ہماری اوقات بھی نہیں ہوتی، لیکن رب تعالی ہماری دعاؤں کے بعد ہمیں نوازتے ہیں. تو میرے نزدیک بدترین ہے، ورس انسان وہ ہے جب تکلیف میں بھی وہ اللہ کو نہ پکارے، اور سب سے تھرڈ کلاس تو وہ شخص ہے جو تکلیف میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے. یعنی آپ سوچئے اللہ نے تو آج جو آپ کو اگزامپل دی وہ یہ دی کہ جب تکلیف آتی ہے تو پھر اسے صرف اللہ یاد رہتا ہے. تو آپ سوچئے کہ ہم اگر اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو ہم تو تکلیف میں بھی غیر اللہ کے واسطے وسیلے دے کر اور پتہ نہیں کس کس غیر اللہ کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ان ہستیوں کے نام کے ہم نعرے لگاتے ہیں کہ گویا وہ مدد کو پہنچیں گے، جبکہ ان کی تعلیمات ایسی نہیں تھی. تو آپ سوچئے کہ ہم ان لوگوں کی کیا بات کریں جو اللہ کی اولاد بناتے ہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم مسلمان لوگ غیر اللہ کے نام کے جو نعرے لگاتے ہیں اور جو تکلیف میں ہم غیر اللہ کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں. تو سوچئے کہ اللہ نے تو اس وقت اگزامپل یہ دی کہ ایک شخص ہے جو تکلیف میں پیورٹی کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو بھول جاتا ہے. اللہ تو آپ کو وہ شخص کی کیٹیگری بتا رہے ہیں. پھر اللہ کو پہلے پکارتا تھا پیورٹی کے ساتھ، جب اللہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو نسیا بھول جاتا ہے. ما کان یدعو الیہ جو تھا وہ پکارتے تھے فقط اس اللہ کو، الیہ
اس واحد ذات کو وہ جو پکارتے تھے وہ بھول جاتے ہیں کہ کیسی تکلیف آئی تھی اور میرے رب نے کس طرح میری فریاد سنی. وہ جو تھا وہ پکارتے تھے اس اللہ کی طرف اس سے قبل. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا. یہ کون سی کیٹیگری بیان ہو رہی ہے؟ پھر جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی کریڈٹ دے جاتا ہے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا. اللہ کے لیے دوسرے بھی ایسی غیر اللہ کی ہستی لے آتا ہے جو کہ اولیاء اللہ ہی ہوتے ہیں. کیونکہ ہم الٹے سیدھے لوگوں کا تو واسطہ وسیلہ دیتے نہیں. ایمانداری سے یہ بات بتائیے گا، آپ اور میں نیک لوگوں کا ہی واسطہ وسیلہ جو دینے کے قائل ہیں، جو دینے کی عادت ہے، وہ ہم نیک لوگوں کا ہی واسطہ وسیلہ دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا اللہ کتنے ناراض ہو رہے ہیں. اللہ اس کیٹیگری کو بیان کر رہے ہیں جو مشکل میں صرف اللہ کو پکارتا ہے، پھر کریڈٹ دے دیتا ہے کہ میں اس مزار پہ گیا تو یہ ہوا، میں نے یہ دھاگا باندھا تو یہ ہوا، میں نے اسے اتنی بار پڑھ لیا تو یہ ہوا، میری ماں کو میں نے حج کرا دیا اس لیے اللہ نے میری مدد کر دی. یعنی خود بخود اپنی فینٹیسی میں اپنا کریڈٹ خود ہی بنانے لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھار خود کی ذات سے بھی شرک کرنے لگ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لیضل عن سبیلہ، تاکہ اس کے یہ ذریعے کہ وہ چاہتا ہے کہ بھٹکا دے اس اللہ کے راستے سے. تو اللہ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کو یہ پیغام دے دو، تمتع، ٹھیک ہے جاؤ فائدہ اٹھاؤ، بکفری کا قلیلا، یہ جو تم نے کفر کیا، غیر اللہ کو شامل کیا، جاؤ میں پھر بھی تم سے تمہاری نعمت نہیں لوں گا، لیکن یہ فائدہ تم اب تھوڑا اٹھاؤ گے. انک من اصحاب النار، کیونکہ بے شک اب آپ بتا دیجئے ان کو کہ تم آگ والوں میں سے ہونے والے ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بہترین فیصلہ کرنے والا بنائے. فیصلے کی کتاب، اللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے، چاہے کہ خدا نخواستہ ہم اکیلے بھی ہو جائیں، تو اگر جس کو یہ ایمان ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور وہ اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو پھر ہمارا اپنے آپ کو اکیلا سمجھنا بھی بڑی بدقسمتی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.